कमाल इल्म का सबूत कमाल अमल से होता है। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मजलिस अंसारुल्लाह कनाडा को एक तालीमी क्विज़ मुनक़्क़िद करने की तौफ़ीक मिल रही है, जिसमें पूरे कनाडा से 12 रीजन्स शामिल हुए। आज उस तालीमी क्विज़ का पहला सेमीफ़ाइनल है, जिसके लिए हम स्टूडियो में मौजूद हैं। علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ آرائش حیات ہے، یہ جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ تعارف میں بتایا گیا کہ آج مجلس انصاراللہ کینیڈا کے تحت ایک تعلیمی کوئز کا انعقاد ہو رہا ہے، جس کا آج پہلا سیمی فائنل ہے۔ اس تعلیمی کوئز کا نصاب 1 سال قبل تمام مجالس کو بھجوا دیا گیا تھا، جس کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ کیٹیگری 1 میں قرآن کریم، حدیث کا منتخب حصہ اور نماز شامل ہیں۔ دوسری کیٹیگری میں تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جس میں کتاب حقیقت الوحی اور ہماری تعلیم شامل ہیں، اور تیسری کیٹیگری میں خطبات امام ہیں، جس میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے خطبات اور گزشتہ خلفاء کے خطبات شامل ہیں۔ اس مقابلے کے لیے تمام مجالس نے بذریعہ پیپر حصہ لیا اور 20 انصار اس میں شامل ہوئے۔ تو پیپر میں جن انصار نے ٹاپ پوزیشنز حاصل کی، ہر ریجن سے ہم نے 2 انصار کو یہاں اس مقابلے کے لیے بلایا ہے، اور آج اس کا پہلا سیمی فائنل ہے۔ تو آج کے سیمی فائنل میں حصہ لینے والی ٹیموں سے تعارف لیتے ہیں۔ ٹیم اے اپنا تعارف کرا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمود احمد، گریٹر ٹورنٹو ایریا ایسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد شفیق، گریٹر ٹورنٹو ایریا ایسٹ۔ جی ٹیم بی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مشہود احمد چودھری، کیلگری ریجن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرزا محمد فاروق طاہر، ریجن کیلگری۔ جی جزاکم اللہ۔ پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو کہ 12 ریجنز میں ماشاءاللہ مقابلہ ہوا، کوالیفائی راؤنڈ ہوئے، جس میں سے آپ اپنے پول سے ٹاپ کر کے اس پہلے سیمی فائنل میں شامل ہو رہے ہیں، تو اس کی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اس سے آگے پھر ہم مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے میں اس کے قواعد بتا دیتا ہوں۔ مقابلے کے قواعد کچھ یوں ہیں کہ اس مقابلے میں 2 راؤنڈ ہوں گے۔ یہ پہلے راؤنڈ میں اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ پہلے تو کچھ رعایت دی گئی تھی، لیکن سیمی فائنل میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ جب تک 4 آپشنز نہیں بولے جاتے آپ کو بزر دبانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو بزر تبھی دبائیں جب میں 4 آپشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ بزر دبائیں۔ اگر آپ پہلے بزر دبائیں گے تو وہ آپ کا غلط جواب تصور کیا جائے گا اور -5 آپ کا اسکور ہوگا۔ جی آج کا یہ مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا راؤنڈ ہے اور اس کا پہلا سوال، جس میں ملٹیپل چوائس آپشنز ہیں۔ تو اس میں پہلا سوال قرآن کریم کے دوسرے پارے سے ہے کہ لفظ قضیتم مناسککم کے کیا معنی ہیں۔ اس میں آپشنز ہیں: الف، تم مناسک حج پورے کر لو، ب، تم سے مناسک حج چھوٹ جائیں، جیم، تم مناسک حج کی نیت کر لو، دال، مناسک حج سے تمہارا فیصلہ ہو جائے۔ جی ٹیم بی پہلے بزر دبانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ آپشن الف، تم مناسک کے حج پورے کر لو۔ آپشن الف، تم مناسک حج پورے کر لو۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ قضیتم مناسککم کا درست ترجمہ ہے
تم مناسک حج پورے کر لو. 5 نمبر آپ نے حاصل کیے. جی آج کے مقابلے کا دوسرا سوال ہے, یہ بھی دوسرے پارے سے ہے کہ قرآن کریم میں لفظ آیا ہے خلاق, اس کے کیا معنی ہیں؟ آپشنز ہیں الف سر منڈوانا, بے حصہ, جیم اخلاق, دال مخلوق. جی ٹیم اے نے بزر دبایا ہے. جی آپ کیا جواب دیتے ہیں اس کا؟ جیم اخلاق. آپشن جیم اخلاق. آپ کہتے ہیں کہ ترجمہ ہے لفظ خلاق کا, لیکن یہ ترجمہ درست نہیں ہے. لفظ خلاق کا درست ترجمہ ہے حصہ, تو آپشن بے اس کا جواب تھا, حصہ. -5 آپ کا اسکور ہوا. آغاز ہوا ہے, امید ہے آئندہ محتاط رہیں گے, کیونکہ اگر آپ غلط جواب دیتے ہیں تو -5 آپ کا اسکور ہوگا. جی آگے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بھی قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہی ہے. لفظ ہے تعجل. تعجل کے کیا معنی ہیں؟ اس میں جو آپشنز ہیں اس میں الف تم بچڑا بناتے ہو, بے تم جعلی عمل کرتے ہو, جیم اس نے جلدی کی, دال اس نے بنایا. جی ٹیم اے پھر پہلے بزر دبانے میں کامیاب ہوئی. جی کیا جواب ہے آپ کے نزدیک؟ اس کا جواب ہے جیم اس نے جلدی کی. تاجالا تم جلدی کرتے ہو بیسیکلی ہونا چاہیے. نہیں, اس میں تم جلدی کرتے ہو کہیں نہیں ہے. جو آپشنز میں لکھا ہے وہ آپشن پڑھیں اور آگے جو لکھا ہے وہی جواب پڑھیں. جیم اس نے جلدی کی. اس نے جلدی کی, اس نے جلدی کی. آپ نے بھی ماشاءاللہ جلدی کی بزر دبانے میں, اور جواب درست ہے آپشن جیم اس نے جلدی کی. لفظ تعجل کا درست ترجمہ ہے. آپ نے 5 نمبر حاصل کیے ماشاءاللہ, فوراً جو کھویا تھا وہ پا لیے. جی سوال نمبر 4 آج کے مقابلے کا چوتھا سوال ہے. یہ اب ہم کتاب حقیقت الوحی کی طرف آ رہے ہیں. کتاب حقیقت الوحی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا الہام لکھا ہے کہ کفن میں لپیٹا گیا 47 برس کی عمر. سوال یہ ہے کہ یہ الہام کس کے متعلق تھا؟ جو آپشنز ہیں الف حضرت ڈاکٹر بوڑے خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بے حضرت سیٹھ عبد الرحمن مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیم حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دال حضرت صاحبزادہ عبد اللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ٹیم بی نے پہلے بزر دبایا ہے. جی آپشن الف ڈاکٹر بوڑے خان صاحب. آپشن الف حضرت ڈاکٹر بوڑے خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے, لیکن یہ جواب درست نہیں ہے. کفن میں لپیٹا گیا 47 برس کی عمر, یہ الہام حضرت مولوی عبد الکریم سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوا تھا. آپشن جیم اس کا درست جواب تھا. تو -5 آپ کا اسکور ہوا اس سوال میں. جی 5واں سوال ہے آج کے مقابلے کا. کتاب حقیقت الوحی ہے. اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیشگوئی لیکھرام کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو شخص اس پیشگوئی کے متعلق پوری واقفیت حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ آگے حضور نے اپنی 2 کتابوں کے نام لکھے ہیں کہ ان کی عبارات غور سے پڑھے. سوال یہ ہے کہ وہ 2 کتابیں کون سی ہیں جن کے نام حضور نے تحریر فرمائے ہیں؟ اس میں آپشن ہیں الف براہین احمدیہ اور سراج منیر, بے حمامت البشرا اور سرمہ چشم عاریہ, جیم آئینہ کمالات اسلام اور برکات الدعا, دال اعجاز المسیح اور اعجاز احمدی. جی ٹیم اے نے پہلے بزر دبایا ہے. 5واں سوال ہے. جی کیا جواب ہے آپ کے نزدیک؟ جیم آئینہ کمالات اسلام اور برکات الدعا.
جی آپ کہتے ہیں کہ آپشن جیم اس کا جواب ہے، آئینہ کمالات اسلام اور برکات الدعا۔ جواب بالکل درست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پیشگوئی لیکرام کے متعلق پوری واقفیت حاصل کرنے کے لیے اگر کتاب آئینہ کمالات اسلام اور برکات الدعا کو غور سے پڑھا جائے تو پھر انسان کو اس پیشگوئی کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ جی آپ کا جواب درست ہے، جزاک اللہ، آپ نے 5 نمبر اور حاصل کر لیے ہیں۔ جی مقابلے کو آگے چلاتے ہیں۔ آج کے مقابلے کے 5 سوالات ہو چکے ہیں، 6واں سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ہماری تعلیم سے یہ سوال ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ جملہ کس کے متعلق ہے؟ حضور فرماتے ہیں آپ نے جملہ مکمل کرنا ہے۔ کیونکہ شریر ہے وہ انسان جو، آگے آپشنز ہیں، الف اپنے مسلمان بھائی کا قرض ادا نہیں کرتا، ب اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، جیم اپنے بھائیوں کے لیے نماز میں دعا نہیں کرتا، دال غیروں کو اعتراض کا موقع دیتا ہے۔ جی ٹیم بی نے پہلے بزر دبایا ہے۔ آپشن بے اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپشن بے اس کا جواب ہے، اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شریر وہ انسان جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں۔ جزاکم اللہ، آپ نے 5 نمبر حاصل کیے، 6 سوالات ہو چکے ہیں، ہم آدھا ہمارا یہ راؤنڈ مکمل ہوا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک نظر اسکور بورڈ پہ ڈالتے ہیں۔ ابھی تک دونوں ٹیموں کا جو اسکور ہے، ٹیم اے 5 نمبر اور ٹیم بی 5 نمبر، تو دونوں برابر ہیں۔ 6 سوالات مزید باقی ہیں اس راؤنڈ کے۔ 7واں سوال آج کا ہے کہ یہ بھی ہماری تعلیم سے لیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی طاقت رکھے تو ڈیش کا مقام ہر ایک مقام سے بڑھ کر ہے۔ حضور علیہ السلام نے کس مقام کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے؟ جو آپشنز ہیں اس میں الف ولایت کا مقام، بے شہادت کا مقام، جیم توکل کا مقام، دال عالم دین کا مقام۔ آپشن جیم توکل کا مقام۔ ٹیم بی نے پہلے بزر دبایا ہے اور کہتے ہیں کہ آپشن جیم اس کا درست جواب ہے، توکل کا مقام۔ یہ جواب بالکل درست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طاقت رکھے تو توکل کا مقام ہر ایک مقام سے بڑھ کر ہے۔ بالکل درست جواب ہے، آپ نے 5 نمبر اس سوال میں بھی حاصل کیے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ 8واں سوال ہے آج کے مقابلے کا۔ یہ سوال بھی ہماری تعلیم سے لیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ڈیش اور ڈیش 2 الفاظ ہیں سے ممانعت نہیں ہے مگر ان پر بھروسہ کرنے سے ممانعت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کن 2 چیزوں کا ذکر حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے؟ جو آپشنز ہیں الف دعا اور دوا، بے دولت اور سفارش، جیم دوا اور تدبیر، دال رعایت اسباب اور دعا۔ جی ٹیم بی نے پہلے بزر دبایا ہے۔ یہ آپشن جیم دوا اور تدبیر۔ آپشن جیم دوا اور تدبیر بالکل درست جواب ہے آپ کا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوا اور تدبیر سے ممانعت نہیں ہے مگر ان پر بھروسہ کرنے سے ممانعت ہے۔ آپ کا جواب درست ہوا، 5 نمبر اور حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہوئے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ 9واں سوال ہے آج کے مقابلے کا، یہ بھی ہماری تعلیم سے لیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ درج ذیل میں سے کون سا جملہ
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے، جس کے متعلق فرمایا کہ وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ بہت سارے باتیں ہیں جن کے ساتھ حضور نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص میری جماعت میں سے نہیں ہے، لیکن جو آپشنز آپ کو دیے جا رہے ہیں اس میں 3 غلط ہیں، 1 درست ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون ہے۔ جو آپشنز ہیں: الف، جو شخص مخالفوں کی جماعت میں بیٹھتا ہے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ ب، جو شخص مخالفوں کی جماعت میں بیٹھ کر ان کی اصلاح نہیں کرتا۔ جیم، جو شخص مخالفوں کی جماعت سے پرہیز تو کرتا ہے مگر اپنے بھائیوں کو وہاں جانے سے نہیں روکتا۔ دال، جو شخص مخالفوں کی جماعت کو کسی بھی طرح کی مدد دیتا ہے۔ جی ٹیم اے نے پہلے بزر دبایا ہے، اس دفعہ ٹیم اے کامیاب ہوئی۔ جی آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اس کا جواب الف ہے، جو شخص مخالفوں کی جماعت میں بیٹھتا ہے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ آپشن الف آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے، اور آپ کا جواب درست ہے کہ جو شخص، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص مخالفوں کی جماعت میں بیٹھتا ہے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، 5 نمبر آپ نے اس سوال میں حاصل کیے ہیں۔ جی آج کے مقابلے کا 10واں سوال ہے، آگے چلتے ہیں۔ 10واں سوال ہے، یہ خطبات امام سے سوال ہے۔ خطبہ جمعہ 5 فروری سن 2016، اس میں حضور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کی غرض بیان فرمائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آنے کی غرض کیا بیان فرمائی ہے۔ جو آپشنز ہیں اس میں الف، وفات مسیح اور بعد دوسرے اہم مسائل میں قرآنی تعلیم اجاگر کرنے کے لیے۔ ب، زیادہ اہم یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بکلی پاک کرو اور اپنی عملی حالتوں کو ایسا بناؤ کہ شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ جیم، محض کسر صلیب اور قتل خنزیر کے لیے۔ دال، بگڑے علماء کی اصلاح کے لیے۔ جی ٹیم اے نے پہلے بزر دبایا ہے۔ ٹیم اے، جواب ب، زیادہ اہم یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بکلی پاک کرو اور اپنے عملی حالتوں کو ایسا بناؤ کہ شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ جی آپشن بے آپ نے اس کا جواب قرار دیا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آنے کی غرض یہ بیان فرمائی ہے کہ میں صرف وفات مسیح کے عقیدے کی اصلاح کے لیے نہیں آیا، بلکہ زیادہ اہم یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بکلی پاک کرو اور اپنی عملی حالتوں کو ایسا بناؤ کہ شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ جواب درست ہوا، آپ نے 5 اور نمبر حاصل کیے۔ جی 10 سوالات ہو چکے ہیں، دونوں ٹیمیں ابھی تک ماشاءاللہ 15-15 اسکور پر برابر کھڑی ہیں۔ 2 سوال باقی ہیں اس راؤنڈ کے، دیکھتے ہیں کہ اسی میں آپ یہی اسکور لے کر آگے چلتے ہیں یا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ 11واں سوال ہے، یہ بھی خطبات امام سے ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا خطبہ جمعہ جو 24 مئی سن 1996 کو حضور نے ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ جمعہ کے آغاز میں حضور نے کس مجلس کے سالانہ اجتماع کا ذکر فرمایا ہے۔ جو آپشنز ہیں الف، مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی۔ ب، مجلس انصار اللہ کینیڈا۔ جیم، مجلس خدام الاحمدیہ کینیڈا۔ دال، مجلس انصار اللہ جرمنی۔ جی ٹیم بی بزر دبانے میں کامیاب ہوئی۔ آپشن الف، مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی۔ آپشن الف، مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی کا ذکر آپ کہتے ہیں کہ حضور نے خطبہ جمعہ میں فرمایا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے کہ حضور نے 24 مئی 1996 کے خطبہ جمعہ کے آغاز میں مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی کا ذکر فرمایا ہے۔ 5 نمبر اور آپ نے حاصل کیے۔ ہماری کیلگری ریجن کی ٹیم ہے۔ جی آخری سوال ہے اس راؤنڈ کا، 12واں سوال، یہ بھی خطبات امام سے ہے۔ ابھی جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا خطبہ جمعہ
اسی سے یہ سوال ہے کہ اس خطبے میں بیان شدہ حدیث کے مطابق سچ بولنے والے کے ساتھ بالآخر کیا ہوتا ہے؟ جو آپشنز ہیں: الف، وہ جنت میں اپنی مرضی کی جگہ پاتا ہے، ب، وہ فرشتوں کے سائے میں رہتا ہے، جیم، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے، دال، وہ ولایت کا مقام پاتا ہے۔ جی ٹیم بی نے پہلے بزر دبایا ہے، جی آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ جی آپشن جیم، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ آپشن جیم آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ سچ بولنے والا بالآخر اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ 5 اور نمبر حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہوئے۔ تو اس طرح یہ پہلا راؤنڈ مکمل ہوتا ہے، جس میں ایک فکر سی رہتی ہے کہ بزر دبانے میں کہیں دیر نہ ہو جائے، لیکن اگلے راؤنڈ میں آپ کو اس فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس راؤنڈ کے اختتام پر جو سکور کی پوزیشنز ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس وقت تک ٹیم اے نے مجموعی طور پر 15 نمبر حاصل کیے ہیں اور ٹیم بی 25 نمبر حاصل کیے ہیں۔ تو ٹیم اے ہماری جی ٹی اے ایسٹ کی ٹیم ہے اور ٹیم بی کیلگری ریجن سے تشریف لائی ہوئی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ دوسرا راؤنڈ ہے اس مقابلے کا، جس میں 4 سوالات پوچھے جائیں گے تفصیلی، اور اس میں کوئی آپشن آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ آپ نے اور جس ٹیم سے یہ سوال پوچھا جائے وہی اس کا جواب دے گی۔ اگر وہ نہیں بتا سکتے تو یہاں سے جواب بتایا جائے گا، اگلی ٹیم کا علیحدہ سوال ان سے پوچھا جائے گا۔ جی دوسرے راؤنڈ میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ کا یہ پہلا سوال ہے ٹیم اے سے۔ ٹیم اے ہماری جی ٹی اے ایسٹ کی ٹیم ہے، جواب دے گی کہ دوسرا پارہ ہے قرآن کریم کا، جس میں آیا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ۔ یہ آیت ہے، اس آیت میں مشرک عورتوں سے شادی کرنے کی کیا شرط بیان کی گئی ہے؟ جی کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا یہ جواب ہے کہ مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں، ایمان نہ لے آئیں۔ اور مومن لونڈی جو ہے وہ مشرک عورت سے بہتر ہے، یہ بھی اس میں آگے بیان ہوا۔ ٹھیک ہے، جو شرط بیان کی گئی ہے کہ جب تک وہ اس شرط کو پوری نہیں کرتے ان سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، وہ شرط یہی ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں پھر آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، ورنہ قرآن کریم مشرک عورت سے نکاح کرنے سے منع کرتا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہوا۔ اس سوال کے 10 نمبر ہیں اور اس راؤنڈ میں ہر سوال کے 10 نمبر ہوں گے۔ جی ٹیم بی کیلگری ریجن سے تشریف لائی ہوئی ہے۔ ہمارا آج کے اس راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے، ٹیم بی سے پہلا سوال ہوگا۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 کے مطابق بنی اسرائیل نے کس وجہ سے اپنے نبی سے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا؟ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر، اس کی کیا وجہ بیان کی کہ کس لیے کر؟ وہ جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ وہ جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ جی آپ کا جواب درست ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کر سکیں۔ تو آپ کا جواب درست ہے، 10 نمبر آپ نے اس سوال کے حاصل کیے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ٹیم اے سے سوال ہے، دوسرا سوال ہے آپ سے۔ یہ اب ہم حقیقت الوحی کتاب کی طرف آتے ہیں۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ پر اپنے الہامات درج فرمائے ہیں کہ یہ میرے الہامات ہیں، تو اس میں سے ایک اکثر حصہ تقریباً 15 صفحوں تک وہ الہامات چلتے ہیں، بعض کی تشریح حضور نے نیچے حاشیے میں دی ہے۔ تو ایک الہام ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ سوال یہ ہے کہ اس الہام میں حضور علیہ السلام نے
ابو لہب سے کون مراد لیا ہے؟ کہ اس الہام کا مصداق کون ہے؟ حضور نے حاشیے میں وہ بات تحریر فرمائی ہے۔ محمد حسین بٹالوی، آپ کا جواب فائنل ہے؟ آپ نے پوچھنا نہیں ہے، انداز ایسا تھا جیسے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہی ہے۔ جی جی جواب ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی کو حضور نے اس کا مصداق ٹھہرایا ہے۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے الہام تبت یدا ابی لہب و تب، حضور فرماتے ہیں اس جگہ ابو لہب سے مراد ایک دہلوی مولوی ہے جو فوت ہو چکا ہے۔ تکفیر کے فتویٰ کا بانی بھی وہی دہلی کا مولوی تھا، مراد مولوی نذیر حسین دہلوی۔ تو 10 نمبر کا یہ سوال تھا، 10 نمبر آپ نہیں حاصل کر سکے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور اگلی ٹیم کی طرف چلتے ہیں۔ ٹیم بی سے یہ سوال ہے، یہ بھی کتاب حقیقت الوحی سے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں خود شدید بیمار ہو گیا، خدا تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما کر بغیر کسی دوا کے مجھے شفا بخشی۔ اس بیماری میں جو شدت کا حضور نے ذکر فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اتنی شدید بیماری تھی کہ اس بیماری میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سورۃ یاسین سنائی گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ حضور نے کیا تحریر فرمایا ہے کہ کتنی دفعہ مجھے سورۃ یاسین سنائی گئی؟ بیماری کی شدت کی وجہ سے گھر والوں نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی، تو حضور نے تحریر فرمایا ہے کہ تعداد لکھی ہے، وہ کیا تعداد ہے، کتنی دفعہ سورۃ یاسین سنائی گئی؟ یہ آپ کا وقت ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ جی آپ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ میرے گھر والوں نے مجھ پر سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی، اور حضور نے فرمایا کہ 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھی۔ تو آپ اس کا جواب نہیں دے سکے، 10 نمبر کا یہ سوال تھا۔ جی جواب غلط ہوا تو 10 نمبر آپ نہیں حاصل کر سکے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی ٹی اے ایسٹ کی ہماری ٹیم ہے، ٹیم اے، محمود صاحب اور شفیق صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جی سوال ہے حقیقت الوحی سے، آپ سے تیسرا سوال ہے، ٹھیک؟ ہاں جی جی اس میں ایک الہام حضور نے درج فرمایا ہے، الہام ہے وَتُفْتَحُ عَلَى يَدِهِ الْخَزَائِنُ، اور خزینے اس کے لیے کھولے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس پیشگوئی کے ظاہر ہونے کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا تحریر فرمایا ہے کہ یہ کیسے پوری ہوگی؟ حضور کا الہام ہے کہ اس کے ہاتھ پر خزانے کھولے جائیں گے، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ تو حضور نے، یعنی حضور کے لیے خزانے کھولے جائیں، تو حضور نے اس کی تشریح لکھی ہے نیچے حاشیے میں کہ اس کا کیا مطلب ہے، وہ آپ بتائیں۔ جی اس میں غلط جواب دینے کے مائنس نہیں ہیں۔ ہاں جی ہاں بالکل اس کا یہی ہوگا مطلب کہ اللہ تعالیٰ مسیح موعود علیہ السلام کو قرآن کا علم اور مذہب کا وہ علم عطا کرے گا جو اس زمانے کے لیے ضروری ہے اور جو چھپا ہوا تھا اور جو کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ جی جواب مکمل ہوا، ٹھیک ہے۔ جی جو آپ نے جواب دیا ہے یہ بھی خزانے کی ایک تشریح ہے، لیکن جو حدیث میں آیا ہے کہ وہ خزانے بانٹے گا، تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ روحانی خزائن مراد لیے ہیں۔ لیکن اس الہام کا مطلب کہ تفتح علی یدہ الخزائن، کہ خزینے اس کے لیے کھولے جائیں گے، کی تشریح میں حضور فرماتے ہیں کہ کسی آئندہ زمانے کی نسبت یہ پیشگوئی ہے، اور حضور نے اس دنیا کے خزانے مراد لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو اتنی ترقی دے گا۔ تو اس لحاظ سے آپ کا جواب
درست نہیں ہے۔ میں حضور کا وہ پورا پیراگراف پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ کسی آئندہ زمانے کی نسبت یہ پیشگوئی ہے جیسا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کشفی رنگ میں کنجیاں دی گئی تھیں، مگر ان کنجیوں کا ظہور حضرت عمر فاروق کے ذریعے سے ہوا۔ خدا جب اپنے ہاتھ سے ایک قوم بناتا ہے، آخر بادشاہ ان کی جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا جواب تھا۔ آپ 10 نمبر کا یہ سوال تھا، یہ بھی آپ 10 نمبر نہیں حاصل کر سکے۔ جی آگے ٹیم بی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آپ سے یہ تیسرا سوال ہے اس راؤنڈ کا، یہ بھی کتاب حقیقت الوحی سے ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس معجزہ شفاء الامراض کے بارے میں کوئی شخص روئے زمین پر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور مقابلے کا ارادہ کرے تو خدا اس کو شرمندہ کرے گا۔ تو آگے حضور نے ایک صورت بیان فرمائی کہ اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی صورت ہے۔ وہ کیا صورت حضور نے بیان فرمائی ہے؟ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقابلے کا یہ طریق بیان فرمایا ہے کہ جو فریق میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، وہ فریق اور میں 20-20 مریض لے کے بذریعہ قرآن اندازی ان کو آپس میں تقسیم کر لیں، اور پھر دونوں فریق اس کے لیے دعا کریں، تو آخر پہ نتیجہ سے سب کو فرق واضح ہو جائے گا۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ مقابلہ ایسی صورت سے کیا جائے کہ مثلاً قرآن اندازی سے 20 بیمار میرے حوالے کیے جائیں اور 20 اس کے حوالے کیے جائیں، تو خدا تعالیٰ ان بیماروں کو جو میرے حصے میں آئیں شفا یابی میں صریح طور پر فریق ثانی کے بیماروں سے زیادہ رکھے گا۔ تو آپ کا جواب درست ہے، 10 نمبر آپ نے اس میں حاصل کیے۔ جی آخری سوال ہے آج کے مقابلے کا۔ سوال یہ ہے، ٹیم اے سے سوال ہے، پی ٹی اے ایسٹ کی ہماری ٹیم ہے، اور یہ سوال نصاب میں جو کتابچہ تھا راہ عمل اس سے لیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقف سے مراد واقف زندگی، واقف اور مجاہد میں کیا فرق بیان فرمایا ہے؟ واقف زندگی اور مجاہد میں ایک فرق ہے، حضور نے بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ ٹیم اے۔ واقف زندگی جو ہے جی وہ اس کا یہ تبلیغ کرنا ایک کام ہے، اس کا ایک واقف زندگی ہے، وقف کے طور پر کرتا ہے، لیکن ایک مجاہد وقف نہیں ہے، اور وہ ایک مجاہدہ کرتا ہے جب وہ تبلیغ کرتا ہے۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ واقف زندگی مجاہد نہیں ہوتا؟ نہیں، مجاہد میں فرق بتا رہا ہاں ہوں جی، کہ وہ بھی کرتا ہے، جی، لیکن مجاہد جو ہے وہ اس میں فرق یہ ہے کہ جو واقف زندگی ہے وہ پوری عمر جو ہے وہ مجاہدہ کرتا ہے، اور مجاہد جو ہے وہ ایک سرٹن میں آپ کو پیریڈ بتا آف دوں ٹائم کہ کے لیے۔ حضور نے یعنی یہ مربیان کو حضور نے ہدایات دی ہیں، اس میں دونوں مربیان کو واقف زندگی بھی قرار دیا ہے، مجاہد بھی قرار دیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ مجاہد جو ہے وہ جسٹ فار دا پیریڈ آف ٹائم کرتا ہے، اچھا، واقف زندگی پوری عمر کریے، وہ اس کا پوری عمر ہی ٹھیک ہے۔ مجاہدے میں گزرتی ہے۔ چلیں آپ کا جواب مکمل ہوا، لیکن آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں یعنی واقف زندگی ہی مجاہد ہے اصل میں، لیکن حضور نے فرق جو بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں واقف وہ ہوتا ہے جس نے زندگی وقف کر دی، جس نے زندگی وقف کر دی ہو مگر ابھی جہاد میں شرکت کا موقع اسے نہ ملا ہو، اور مجاہد وہ ہوتا ہے جو عملی طور پر جہاد میں شریک ہو جائے۔ تو یہ یعنی واقف زندگی اس کی پہلی سٹیج ہے، تو جب عملی طور پر وہ میدان عمل میں چلا جاتا ہے تو وہ مجاہد بن جاتا ہے۔ تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، لیکن پیریڈ میں فرق ہے۔ جب وہ وقت شروع ہو جاتا ہے تو وہی واقف زندگی مجاہد بن جاتا ہے۔ تو یہ جواب بھی غلط ہوا، 10 نمبر تھے اس سوال کے۔ ٹیم بی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس مقابلے کا آخری سوال ہے۔ جی آپ سے یہ سوال ہے، یہ بھی راہ عمل سے لیا گیا ہے جو کتابچہ تھا نصاب میں۔ اس میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مربی بننے کے لیے 2 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ 2 بنیادی چیزیں کیا ہیں؟
ایک مربی میں دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ دو بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ جی آپ کا وقت ختم ہونے کو جا رہا ہے. ایک تو متقی ہے اور صاحب عمل. متقی اور صاحب عمل. جی آپ نے یہ جواب دیا کہ دو بنیادی چیزیں اس کا متقی ہونا اور صاحب عمل ہونا ہے، لیکن یہ جواب درست نہیں ہے. یہاں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مربی بننے کے لیے دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے، ایک نور فراست اور دوسرا گداز دل. تو یہ جواب غلط ہوا آپ کا، اور 10 نمبر تھے اس سوال کے جو آپ نہیں حاصل کر پائے. تو اس طرح آج کا مقابلہ ختم ہوتا ہے. اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. آج کے مقابلے میں ٹیم اے نے مجموعی طور پر 25 نمبر حاصل کیے اور ٹیم بی نے 45 نمبر حاصل کیے. ٹیم اے ہماری جی ٹی ایسٹ کی ٹیم ہے اور ٹیم بی کیلگری ریجن کی ٹیم ہے. تو اس طرح ٹیم بی اس سیمی فائنل میں کامیاب ہوئی اور فائنل میں اپنی جگہ بنائی ہے. آپ کو بہت مبارک ہو. ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پہلا سیمی فائنل جس میں آپ نے مقابلہ دیکھا اور ہماری ٹیم بی اس میں کامیاب قرار پائی ہے. تو دیکھتے ہیں آئندہ دوسرے سیمی فائنل میں کس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے، یعنی جو آگے سیمی فائنل جیت کے فائنل میں جو ان کے ساتھ مقابل پہ آئے گی. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جی. بیٹھے رہیں ماشاء اللہ. السلام علیکم. مبارک ہو بہت بہت. ماشاء اللہ. علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے.